بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ولو اکلت الفارۃ ثم شربت على فوره الماء يتنجس الا اذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابها والاستثناء على مذهب ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ويسقط اعتبار الصب للضرورة۔ اور اگر بلی نے چوہا کھایا پھر اسی وقت پانی پی لیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، مگر جب وہ تھوڑی دیر ٹہری رہے، کیونکہ اب اس نے اپنے لعاب سے اپنا منہ صاف کر لیا، اور یہ استثناء حضرات شیخین کے مذہب پر ہے اور بربنائے ضرورت بہانے کا اعتبار ساقط ہو گیا۔ مذکورہ بالا مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر بلی نے چوہا کھا کر فوراً کسی برتن میں منہ ڈال کر پانی پی لیا، عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر بلی نے چوہا کھا کر فوراً کسی برتن میں منہ ڈال کر پانی پی لیا تو بالاتفاق وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور یہ حکم تو متفق علیہ ہے۔ دوسرا مختلف فی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلی نے چوہا کھا کر تھوڑا سا توقف کیا، ٹہر گئی، اور اس کے بعد پانی پیا، تو اس صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف کے یہاں پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب چوہا کھانے کے بعد بلی نے تھوڑا سا توقف کیا تو گویا منہ کی نجاست اور گندگی کو لعاب سے صاف کر کے نگل گئی، اور پانی میں اس حال میں اس نے منہ داخل کیا کہ اس کے منہ اور ہونٹ پر کوئی نجاست نہیں تھی۔ اس کے برخلاف امام محمد، امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کہ یہاں اس صورت میں بھی پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ ان حضرات کے یہاں پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے نجاست نہیں دور کی جا سکتی۔ وَلَمْ يُوجَدْ الْمَاءُ هُنَا، اور یہاں نجاست دور کرنے کے لیے پانی استعمال ہی نہیں کیا گیا ہے۔ وَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ الصَّبِّ لِلضَّرُورَةِ، اس عبارت سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام ابو یوسف کے یہاں بھی اس صورت میں پانی ناپاک ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے یہاں ازالہ نجاست کے لیے صب یعنی پانی بہانا شرط ہے، اور وہ یا نہیں پایا گیا۔ صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف کے یہاں صب پانی بہانا شرط تو ہے، مگر یہاں ضرورت کے پیش نظر اس شرط کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ وصور الدجاجة المخلات مكروه لأنها تخالط النجاسة ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها لا يكره لبلوغ الأمن عن المخالطة، وكذا صور سباع الطير لأنها تأكل الميتات فأشبه الدجاجة المخلات، وعن ابی یوسف انها اذا كانت محبوسة يعلم صاحبها انه لا قدر على منقارها لا يكره لبلوغ الامن عن المخالطة، واستحسن المشایخ هذه الروایہ۔ اور گندگیوں میں پھرنے والی مرغی کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ نجاست سے لت پت ہو جاتی ہے، اور اگر مرغی اس طرح محبوس ہو کہ اس کی چونچ اس کے پیروں کے نیچے تک نہ پہنچے تو اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ اب اختلاط نجاست سے مامون ہیں۔ نیز شکاری پرندوں کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ مردار جانور کھاتے ہیں، لہذا گندگی پر پھرنے والی مرغی کے مشابہ ہو گئے۔ اور حضرت امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ اگر شکاری پرندے بند رکھے جاتے ہوں اور ان کے مالک کو یہ معلوم ہو کہ ان کی چونچ پر نجاست نہیں ہے تو ان کا جھوٹا مکروہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اختلاط نجاست سے امن حاصل ہے، اور حضرات مشائخ نے اس روایت کو بنظر استحسان دیکھا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، گندگی میں پھرنے والی مرغی اور شکاری پرندوں کے جھوٹے کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرغی جو گندگیوں اور غلاظتوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اس کا جھوٹا مکروہ ہے، اس لیے کہ گندگیوں میں پھرنے اور چونچ مارنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم نجاست اور غلاظت سے لت پت رہتا ہے، اس لیے اس کا جھوٹا کسی بھی حال میں طاہر اور پاک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص مرغیاں پالے اور اس طرح ان کی دیکھ ریکھ کرے کہ وہ نجاست میں نہ جانے پائیں اور نہ ہی ان کی چونچ ان کے پنجوں تک پہنچیں اور نہ ہی ان کی چونچ ان کے پنجوں تک پہنچ پائے، تو اس صورت میں ان مرغیوں کا جھوٹا مکروہ نہیں ہوگا بلکہ پاک ہوگا، کیونکہ کراہت اختلاط نجاست کی وجہ سے آئی تھی، اور جب اختلاط ہی نہیں ہوگا تو کراہت کہاں سے آئے گی؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہی حکم شکاری پرندوں کا بھی ہے، یعنی ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ مردار جانور کھاتے ہیں، اور جس طرح گندگی میں نجاست ہوتی ہے اس طرح مردار میں بھی نجاست ہوتی ہے، اور گندگی پر پھرنے والی مرغی کا جھوٹا مکروہ ہے، لہذا ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ جس طرح مرغیوں کو بند کر کے ان کی نگہداشت اور اختلاط نجاست سے ان کی حفاظت کرنے کی صورت میں ان کا جھوٹا مکروہ نہیں ہوتا، اسی طرح اگر شکاری پرندوں کو بھی محبوس کر کے ان کی نگہداشت کی جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی چونچ پر گندگی نہیں ہے تو اس صورت میں ان کے جھوٹے سے بھی کراہت ختم ہو جائے گی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مشائخ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کو بنظر استحسان دیکھا ہے اور امت کے لیے اسی کو مفتہ بھی قرار دیا ہے۔ وَصُورُ مَا يَسْكُنُ الْبُيُوتَ كَالْحَيَّةِ وَالْفَارَةِ مَكْرُوهٌ لِأَنَّ حُرْمَةَ اللَّحْمِ أَوْجَبَتْ نَجَاسَةَ السُّورِ إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَتِ النَّجَاسَةُ لِعِلَّةِ التَّوَافِ فَبَقِيَتِ الْكَرَاهَةُ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى الْعِلَّةِ فِي الْحِرَّةِ۔ اور گھروں میں رہنے والے جانوروں مثلا سانپ اور چوہے کا جھوٹا مکروہ ہے، اس لیے کہ ان کے گوشت کی حرمت جھوٹے کے ناپاک ہونے کا سبب ہے، لیکن علت طواف کی وجہ سے یہ نجاست ساقط ہو گئی، لہذا کراہت باقی ہے، اور علت پر مسئلہ ہرہ میں متنبہ کر دیا گیا ہے۔ عزیز بچوں، گھروں میں پائے جانے والے عام جانوروں کے جھوٹے کا حکم۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ وہ جانور جو عموماً گھروں میں رہتے ہیں جیسے سانپ اور چوہا وغیرہ، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، کیونکہ ان کا گوشت حرام ہے، اور گوشت کی حرمت جھوٹے کی حرمت اور نجاست کی متقاضی ہے، مگر علت طواف یعنی ان کے گھروں میں رہنے اور آنے جانے کی وجہ سے ان کے جھوٹے سے نجاست ختم ہو گئی اور کراہت باقی ہے۔ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى الْحِرَّةِ، اس عبارت کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب گھر میں آنے جانے کو علت اور بنیاد بنا کر بلی کے جھوٹے سے نجاست کو ساقط کر دیا گیا تو جو جانور گھروں میں مستقل رہتے ہیں ان کے جھوٹے سے تو بدرجہ اولا نجاست ساقط ہو جائے گی، البتہ کراہت باقی اور برقرار رہے گی۔
وسور الحمار والبغل مشکوک فیہ، گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے۔ وقیل الشک فی طہارتہ لأنہ لو کان طاہرا لکان طہورا ما لم یغلب اللعاب علی الماء، وقیل الشک فی طہوریتہ لأنہ لو وجد الماء لا يجب علیہ غسل رأسہ، وکذا لبنہ طاہر وعرقہ لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش فکذا سورہ وہو الاصح۔ اور کہا گیا کہ اس کے پاک ہونے میں شک ہے، کیونکہ اگر وہ طاہر ہوتا تو جب تک لعاب پانی پر غالب نہ ہوتا وہ مطہر بھی ہوتا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے مطہر ہونے میں شک ہے، کیونکہ اگر پانی پا لیا جائے تو پانی پانے والے پر اپنا سر دھونا واجب نہیں ہے۔ نیز حمار کی طہارت پر امام محمد کی صراحت منقول ہے۔ وَيُرْوَى نَصُّ مُحَمَّدٍ عَلَى طَهَارَتِهِ، نیز حمار کی طہارت پر امام محمد کی صراحت منقول ہے، جبکہ شک کی وجہ سے اس کی اباحت اور حرمت کے سلسلے میں دلائل کا تعارض ہے۔ وَسَبَبُ الشَّكِّ يُعَارِضُ الْأَدِلَّةَ فِي إِبَاحَتِهِ وَحُرْمَتِهِ، جبکہ شک کی وجہ سے اس کی اباحت اور حرمت کے سلسلے میں دلائل کا تعارض ہے۔ او اختلاف الصحابة في نجاسته وطهارته، وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انه نجس ترجیحا للحرمة والنجاسة، والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته، یا اس کی نجاست اور طہارت کے متعلق صحابہ اکرام کا اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جانب حرمت اور نجاست کو ترجیح دیتے ہوئے گدھے کا جھوٹا ناپاک ہے، اور خچر بھی گدھے ہی کی نسل کا ہے، اس لیے وہ بھی اسی کے درجے میں ہوگا۔ گدھے اور خچر کے جھوٹے کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ پالتو گدھوں اور گدھی کے پیٹ سے پیدا شدہ خچروں کا جھوٹا مشکوک ہے، یہاں تک تو اکثر مشائخ متفق ہے، پھر ان کے جھوٹے کی طہارت میں شک ہے یا ان کے مطہر ہونے میں شک ہے، اس سلسلے میں حضرات مشائخ کا اختلاف ہے۔ پالتو گدھوں اور گدھی کے پیٹ سے پیدا شدہ خچروں کا جھوٹا مشکوک ہے، یہاں تک تو اکثر مشائخ متفق ہے، اختلاف اس بات میں ہے کہ ان کے جھوٹے کی طہارت میں شک ہے، ان کے جھوٹے کی طہارت میں شک ہے یا ان کے مطہر ہونے میں شک ہے۔ اس سلسلے میں حضرات مشائخ کا اختلاف ہے، چنانچہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ گدھے کے جھوٹے کی طہارت میں شک ہے، گدھے کے جھوٹے کی طہارت میں شک ہے، یعنی یہ واضح نہیں ہے کہ اس کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک، کیونکہ اگر پاک ہوتا تو پانی وغیرہ میں اس کے گرنے کی وجہ سے اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک جھوٹا اس پر غالب نہ آ جائے، حالانکہ بدون غلبہ بھی پانی میں سور حمار کے گرنے سے اس پانی سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ خود جھوٹے کی طہارت اور عدم طہارت میں شک ہے۔ مشائخ میں سے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سور حمار بذات خود تو پاک ہے، سور حمار بذات خود تو پاک ہے، مگر اس کے مطہر ہونے میں شک ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کرتے ہوئے گدھے کے جھوٹے والے پانی سے اپنے سر کا مسح کیا تھا اور بعد میں اسے پاک اور غیر جھوٹا پانی ہمدست ہو گیا تو اب اس شخص کے لیے دوبارہ مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سور حمار بذات خود تو پاک ہے، مگر دوسری چیزوں کو بھی پاک کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں شک ہے، مطہر ہونے میں شک ہے، طہارت میں شک نہیں ہے۔ وَكَذَا لَبَنُهُ، فرماتے ہیں کہ گدھی کا دودھ بھی پاک ہے،
اس لیے کہ اس کی پیدائش اور اس کے بڑھنے یا نکلنے میں گوشت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نیز گدھے وغیرہ کا پسینہ بھی پاک ہے اگرچہ زیادہ ہو، اور یہ پسینہ جواز صلاۃ سے مانے بھی نہیں ہیں۔ سب سے صحیح اور معتمد قول یہی ہے، ورنہ تو اس سلسلے میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے 3 روایات منقول ہے، جن میں سے ایک میں گدھے کے پسینے کو نجاست خفیفہ اور دوسری میں نجاست غلیظہ سے جوڑا گیا، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ وہ پاک ہے، اور جب پسینہ پاک ہے تو لعاب اور جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ ویروا، اس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ صراحت منقول ہے کہ سور حمار پاک ہے، جس سے یہ بات مزید مؤکد ہو جاتی ہے کہ شک سور حمار کی طہارت میں نہیں بلکہ اس کے مطہر ہونے میں ہے۔ وہ سبب الشک کی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ سور حمار کے مطہر ہونے میں جو بھی شک و شبہ ہے وہ دراصل احادیث کے تعارض اور خیر القرون میں حضرات صحابہ کے نظریاتی اختلاف کی وجہ سے ہے۔ اس کی پوری تفصیل عنایہ اور بنایہ میں موجود ہے، آپ کے فائدے کی خاطر یہاں اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ رویہ غالب بن ابجر سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال لم يبق لي مال الا حمیرات فقال علیہ الصلاۃ والسلام کل من سمین مالک، یعنی غالب ابن ابجر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس گدھوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچا ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے موٹے تازے مال میں سے کھا لیا کرو۔ اس حدیث سے گدھوں کے گوشت کا مباح اور حلال ہونا ثابت ہوتا ہے، جبکہ دوسری حدیث جو بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس سے گدھوں کے گوشت کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث یہ ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لحوم الحمر الاہلیۃ یوم خیبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرات صحابہ میں بھی سور حمار کی طہارت اور عدم طہارت کے حوالے سے اختلاف تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا نجس ہونا مروی ہے، جبکہ حضرت ابن عباس سے اس کا پاک ہونا مروی ہے۔ الحاصل، جب شروع ہی سے اس میں اختلاف ہے تو آخر آج 1400-1500 سال بعد ہم کیسے کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم اس کے مطہر ہونے میں شک و شبہ کے قائل ہیں۔ حضرت امام صاحب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ جانب حرمت کو ترجیح دیتے ہوئے سور حمار کو نجس ہی قرار دینا بہتر ہے، اور پھر خچر چونکہ اسی کی نسل سے ہے اس لیے خچر کا بھی یہی حکم ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔